جی آج ہم نے پڑھنا ہے جناب یہ ڈیلز ہوتی ہیں لائٹننگ ڈیلز کے نام سے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پیچھے ہم کوپن واؤچرز LD پروگرام وائن پروگرام TPC کو پڑھ چکے ہیں۔ اور ڈیلز میں ہے جناب لائٹننگ ڈیل از اے پروموشن ان وچ اے لمیٹڈ نمبر آف ڈسکاؤنٹس آر آفرڈ آن این آئٹم فار اے شارٹ پیریڈ۔ لائٹننگ ڈیل جیسے کہ نام سے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ لائٹ ڈیل ہے، ہلکی سی ڈیل ہے، اور اس میں جناب ڈسکاؤنٹ دی جاتی ہے پروڈکٹ پر فار پروموشن۔ جو مقصد ہوتا ہے وہ پروموشن کرنا ہی ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کی، لیکن اس کو کیسے کیا جاتا ہے کہ جیسا ہم نے پہلے ایک ذکر کیا تھا کہ جب آپ نیو پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک سیلر بیٹھا ہے اس نے $20 یا £20 لگائی ہوئی ہے پرائس، جو بھی مارکیٹ ہے $20 اس نے پرائس لگائی ہوئی ہے اپنی پروڈکٹ کی، اور وہ پرانا بیٹھا ہے اور اس کے بعد جناب 4000 5000 یا آپ 1000 ریویوز کر لیں، چلو 1000 ریویوز بھی ہیں اس کے پاس ایٹ لیسٹ، اور 1000 ریویوز کے ساتھ وہ بیٹھا ہے، پرانا بیٹھا ہے، اور $20 اس کی پرائس ہے، اور سیم پروڈکٹ وہی پروڈکٹ ہم لانچ کر رہے ہیں، اور ہم وہی پروڈکٹ لانچ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں، پرائس بھی $20 ہی رکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ جو بھی بائر آئے گا دیکھے گا جناب یہ بندہ نیا ہے اور اس کے ریویوز بھی نہیں ہیں، تو چھوڑے جی پتہ نہیں کیسی پروڈکٹ ہوتی ہے، تو آلریڈی جس سیلر سے ہم پرچیز کر رہے ہیں وہ اسی سے ہی پرچیز کر لے گا بائر جو ہوگا، کیونکہ وہ بندہ اتھینٹک ہے، اس کے پاس ریویوز بھی ہیں اور وہ مارکیٹ میں آلریڈی بیٹھا ہے۔ ہاں اگر ہماری پروڈکٹ کی پرائس $17 ہو یا $18 ہو تو پھر ایک کسٹمر مطلب اس کو اٹریکٹیو لگے گی یہ پرائس، اور ڈیو ٹو آپ کے $3 یا $2 یا $4 جتنے بھی لیس ہیں آف ہیں، اس کی وجہ سے ہماری سیل بڑھے گی اور ہماری رینکنگ بڑھے گی۔ ادروائز ہم اگر 20 کے اوپر 20 کا ٹھپا ہی لگا کے بیٹھے رہیں، جس طرح اس کی پرائس بھی $20 ہے، ہماری بھی $20 ہو، لیکن ہم نیو ہوں گے، وہ پرانا بندہ ہے، تو ہماری سیل اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گی۔ سیم اسی طرح لائٹننگ ڈیل جب آپ چلاتے ہیں تو اس میں جناب یہ پروموشن کی خاطر ہوتا ہے، وچ از اے لمیٹیڈ نمبر آف ڈسکاؤنٹس۔ اس میں آپ ایک لمیٹیڈ جو ہے نمبرز پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں یا پروڈکٹس پر، اور اس میں آپ آفر کرتے ہیں، اور ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے کہ لائٹننگ ڈیل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے سٹیپس دیکھتے ہیں ہم کون سے ہیں۔ اس کے سٹیپس ہیں جناب، یہاں آپ جائیں گے ایڈورٹائزمنٹ میں، اور دین وہاں پر ہے ایک ڈیل کی آپشن، اس پر کریں گے کلک، اور ڈیل پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، ہمارے پاس جو انٹرفیس اوپن ہوگا وہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ ہمارے پاس جو نمبر اس کا کہاں گم ہو گیا، چلو اس کو دیکھتے ہیں جناب۔ اچھا ایسے ہوگا، اور اس میں وہ کہے گا کہ SN نمبر دیں، ہم اپنا اس میں SN نمبر ایڈ کریں گے، اور SN نمبر ایڈ کرنے پر ہمارے پاس جو نیکسٹ ہمارا پروسیجر ہوگا وہ کچھ یہ ہوگا کہ یہاں سے جتنے SN ہم نے دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ یہاں شو ہوں گے، اور ہم اس کو ایڈ کی آپشن بھی اس میں آئی تھنک سو آئے گی۔ چلو اس کا ایک وہ اسکرین شاٹ مس ہے، اس کو میں سرچ کر لوں گا بعد میں اور ایڈ کروا دوں گا، آپ کو بتا دوں گا۔ وہی طریقہ ہوتا ہے جیسے اوپر ہم ہر چیز کو پڑھ کے آ رہے ہیں، ایڈ ریموو سلیکٹ، وہی بات ہے، SN اور SKU کی بات ہوتی ہے۔ موسٹلی SN ہوتا ہے، ایک دو جگہ ہیں وہاں پہ SKU یوز ہوتا ہے، اور وہ بھی پیرنٹ SKU، وہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا اس میں ہم نے SN نمبر دیا، SN نمبر دینے کے بعد ہم نے سرچ کیا، ہماری پروڈکٹس آ جائیں گی، ہم ان کو ایڈ کریں گے، اور ہیئر از یور پروڈکٹ، یہاں پروڈکٹ ایڈ ہو جائے گی، اور اس کو کریں گے ہم سلیکٹ کرنے کے بعد جناب ہمارے پاس یہ انٹرفیس آئے گا۔ یہ انٹرفیس جب آئے گا تو یہاں ٹائم اسکیجول لکھا ہوا ہے اس کا، کہ یہ جناب ٹائم اس نے رینج دی ہوئی ہے، مطلب ڈیٹ بھی دیا ہوا ہے، اور ساتھ میں مطلب ڈیٹ دی ہوئی ہے اس نے، اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ڈیٹ رینج دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب ہمارے پاس آئے گا نیکسٹ، تو ہم اس میں یہاں ہمارے پاس یہ جب اس کو نیکسٹ کریں گے نا ہم 5th پیج سے، یہاں کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ کریں گے،
تو ہمارے پاس جو انٹرفیس ہوگا اس طرح کا شو ہوگا، اس میں اس جگہ پر ہم نے ایسن دینا نہیں، بلکہ ایسن ہمارا شو ہو رہا ہوگا ہماری پروڈکٹ کا، جو ہماری پروڈکٹ ہوگی اس کا ایسن یہاں شو ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے جو اس کے کالمز ہیں اس کو پڑھتے ہیں کون سے کالمز ہیں، اور ان کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یور پرائس، آپ کی پرائس کتنی ہے، ڈیل پرائس کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ پر یونٹ کتنا ہے۔ فرض کریں ہمارے پاس ہماری پرائس جو ہے وہ ہے $20 اور ڈیل پرائس ہمارے پاس آ رہی ہے $16، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ آئے گا ڈسکاؤنٹ پر یونٹ ہمارے پاس آ رہا ہے $4، اور کوانٹٹی جتنی ہوگی ہمارے پاس وہ لکھنی ہے ہم نے، ان اسٹاک جتنا میٹیریل ہوگا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیج آئے گا، کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایسا انٹرفیس آئے گا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ نو سیل نو ریفنڈ، یہاں اوپر یہ بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد ڈیٹ ٹائم لکھا گیا ہے اس میں۔ اچھا وہاں پیچھے جو تھا یہ ہمارے پاس پیج تھا، یہاں اسکیجول جو لکھا گیا ہے اس کا وہ رینج دی گئی ہے۔ اس میں ڈیٹ وائز اس نے رینج دے دی ہے اس پر 5th پیج پر، اور 7th پیج پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں ہوتا ہے شیشہ، اور وہاں وہ ڈیٹ اپنا ٹائم رینج دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ڈیٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، اور نیچے یہ کہتا ہے کہ ٹائم رینج ہیئر ناٹ ایگزیکٹ ٹائم لائک 9 AM ٹو 12 PM۔ جیسے اگر ہم بات کریں اپنے اس کے کرسمس کی دسمبر میں، تو وہاں اگر ان ڈیٹس میں ہم لگاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا، اس میں ایگزیکٹ ہمیں وہ پہلے نہیں دیتا، پہلے پیج پر ہی، فرسٹ پر ہی، جیسے یہاں ہم نے 5th پیج پر، اس کے 5ویں پیج پر یا اسکرین شاٹ پر ہم نے بات کی تھی، تو وہ یہاں اسکیجول ایک رینج دے رہا تھا کہ یہ ڈیٹ سے یہ ڈیٹ تک کی بات کر رہا تھا کہ ہم اگر لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جب ہم آگے چلے، ہم نے کنٹینیو ٹو نیکسٹ اسٹیپ کیا، تو یہاں اینڈ پیج پر ہمیں جا کر لاسٹ اسٹیپ میں وہ کہتا ہے کہ ٹائم رینج ہیئر ناٹ ایگزیکٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ پیج پر، تو وہ مطلب ہمیں چکر دیتا ہے پہلے ایگزیکٹ، اگر ہمیں وہاں بتا دے نا ٹائم تو ہم سلیکٹ نہ کریں، اسی لیے وہ نہیں دیتا کہ آگے آ جائے بندہ، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کیا سلوک کرتا ہے۔ یہاں یہ ایگزیکٹ ٹائم جب ہمارا یہ ہم کرتے ہیں نا سبمٹ ڈیل کرتے ہیں، پہلے پیج پر ہی جیسے 5th پیج پر جب ڈیٹ ٹائم کی بات ہو رہی تھی، اس نے ایگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا، ڈیٹ رینج دے دی، پھر آگے آئے اس نے ٹائم رینج دے دیا، ٹائم رینج دے دیا یہاں پر، یہ دیکھیں ناٹ ایگزیکٹ ٹائم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب ہم نے بات کی آگے، جب ہم اینڈ پیج پر گئے سبمٹ ڈیل کر دی، ٹھیک ہے، بات فائنل ہو گئی، جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ کٹوا بیٹھے، دین جناب یہاں پر یہ بات کرتا ہے ایگزیکٹ ٹائم ہیئر، یہاں ٹائم شو ہوتا ہے، اور وہ ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کے لائٹننگ ڈیلز کا، اور اس میں پھر کچھ اس کی شرائط ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اف یو کینسل یور ڈیلز ڈیو ٹو ٹائم پیریڈ اگین اینڈ اگین، اگر آپ کو ٹائم جو آپ کا ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے یہاں جو شو ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سے اتنے کے دوران چلنا ہے، آپ کی یہ لائٹننگ ڈیل چلے گی، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو 26 دسمبر کو چلے گی یا 25 کو، یہ اس کا ٹائم رینج اوپر ہے، اس کو فرسٹ ٹائم میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم کی جو بائر ہوگا وہ تو اس کو نہیں خرید پائے گا، فرض کریں وہ اپنا ٹائم رینج دے دیتا ہے 3 PM ٹو 3 AM کی، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے جناب یہ جو فرسٹ ٹائم ہے یہ ایڈ ہونا چاہیے تھا، آپ کینسل کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ٹائم مطلوبہ ٹائم نہیں ملتا، پھر آپ کینسل کرتے ہیں، پھر آپ کینسل کرتے ہیں سبمٹ ڈیل کرنے کے بعد، تو وہ اس بات
اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بار بار ٹائم رینج کی وجہ سے آپ کو ٹائم سوٹ نہیں کرتا آپ کی ڈیل کا اور آپ اس کو کینسل کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جناب کہ اس میں وہ آپ کو کر سکتا ہے کہ Amazon کین وارن یو اینڈ آلسو کین بین اور بلاک یور ڈیلز اویلیبلٹی، یا آپ کی ڈیلز کو کچھ دن کے لیے کچھ وقت کے لیے جتنا بھی اس کا الگوریدم کا کوئی سسٹم ہوگا اس کے مطابق وہ اس کو کر دے گا جناب، بلاک کر دے گا، ٹھیک ہے، سسپینڈ کر دے گا آپ کی ڈیل کو۔ یہاں کہتے ہیں کینسل فرام ہیئر ڈیل، آپ یہاں سے کینسل کر سکتے ہیں، یہاں یہ بٹن ہوں گے کینسل کے اور یہاں اس کا ایگزیکٹ ٹائم شو ہوگا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کینسل آپ کی جو ڈیل ہے، کینسل یور ڈیل بیفور 24 آور فرام یور ڈیل ٹائم، آپ کا جو ڈیل ٹائم سٹارٹ ہونا ہے، فرض کریں 3 PM کی بات ہو رہی تھی، آپ نے 3 PM ٹو آپ کا 3 AM ہے 25 دسمبر کو آپ کا ٹائم، 25 دسمبر کو، تو دین آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے 24 آور پہلے اس کو آپ نے کینسل کرنا ہے۔ کینسل بیفور 24 آور فرام یور ڈیل ٹائم اف یو وہ ناٹ وانا پے فی، اگر آپ اس کو نہیں چلانا چاہتے، اگر اس کے بعد ٹائم ایک اور بھی گزر گیا، یعنی 24 سے 23 ہو گئے، یا 24 اور 23 اور 50 آپ کے آپ کے 23 ساڑھے 23 گھنٹے باقی رہ گئے، تو پھر وہ آپ کو کیا کرے گا، اس پر آپ کینسل نہیں کر سکتے اس کو، یا کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دین نیکسٹ جناب ہمارے پاس ہے ایک پرائم PD ہے، پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ ہے۔ اچھا ایک 2 منٹ ذرا صبر کیجئے گا، میں کال کر لوں اور پھر انشاءاللہ دوبارہ کرتے ہیں اسٹارٹ، ایک کال آ رہی ہے ذرا ضروری ہے۔ ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ذرا اوکے کریں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی آ رہی ہے آواز۔ اوکے جی، یہ ہمارے پاس ہے پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ۔ پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ از این ایڈورٹائزنگ آپشن دیٹ از اونلی اویلیبل ٹو FBA سیلر۔ اچھا، PED جو ہوتا ہے پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ FBA سیلر کے لیے ہی ہوتا ہے اونلی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد ہے کہ یور ڈسکاؤنٹ کین بی سیٹ ایز اے پرسنٹیج آف آر money of یا amount of and you can set a minimum discounted price floor for each product. The product offer will show a discounted price with the regular price crossed out. اچھا، اس میں وہی بات کر رہا ہے کہ یہ آپ اپنی پروموشن کے لیے یوز کرتے ہیں اور یہ صرف FBA سیلر اس کو یوز کر سکتا ہے، اور اس میں جتنی آپشنز ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ منی آف کیسے کرتے ہیں اور پرسنٹیج آف کیسے کرتے ہیں اور اس کی آپشن کہاں پہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کا ہے کہ اسٹیپس ٹو کریٹ پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ، اور دین ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے پیج کہہ لیں یا
آپشن کہہ لیں، اس میں ہے ایڈورٹائزنگ۔ ایڈورٹائزنگ میں ہم جاتے ہیں اور اس پر نیچے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر ہے پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ، ہم اس پر کلک کرتے ہیں، دین ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوتا ہے۔ اور اس انٹرفیس میں ہم کرتے ہیں جناب یو کین ناؤ آفر ڈسکاؤنٹس آن اے سنگل پروڈکٹ آف اے سیٹ آف پروڈکٹ فار پرائم ممبر، کہ آپ اس میں سنگل پروڈکٹ بھی چلا سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ پروڈکٹ پر بھی آپ پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں فار پرائم ممبرس، اور یہ پرائم ممبرس کے لیے ہوتی ہے اور پرائم ممبرز اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس یہاں لکھا ہوا ہے جناب کہ 10 ریزلٹس پر پیج یہاں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کریٹ ڈسکاؤنٹ پر آپ کلک کرتے ہیں اور نیچے یہ چیز ہوتی ہے، آپ کے پاس ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے، سٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اینڈ ڈیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس ڈیٹ کو یہ سٹارٹ ہوگا، اینڈ ہوگا، دین اس کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ سٹیٹس اس کا کیا چل رہا ہے، اور لاسٹ چینج جو ہے وہ آپ نے کیا اس میں چینجز کی لاسٹ ٹائم اور کس ڈیٹ کو کی، وہ ٹائم ڈیٹ نیچے آئے گا اور آپ کی چینج آئے گی، اور ایکشن آئے گا کہ ابھی اس پر کیا ایکشن چل رہا ہے۔ ویو ڈیٹیل کرنی ہو تو یہاں سے آپ اس پر کلک کریں گے تو ویو ڈیٹیل آ جائے گا۔ اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جناب، تو اس میں ہمارے پاس جب ہم نے سیکنڈ پیج پر کلک کیا کریٹ ڈسکاؤنٹ، دین ہمارے پاس آپشن آ گئی، اس طرح کا انٹرفیس آیا، اور اس انٹرفیس میں ہم نے کیا دینا ہے، سیو اینڈ ایڈ پروڈکٹ۔ اچھا یہاں ہے کہ اپنی آپ کی جو وہ ہے ڈسکاؤنٹ ہے اس کو آپ نیم کیا دینا چاہتے ہیں، واٹ ڈڈ یو وانٹ ٹو نیم دس ڈسکاؤنٹ، یہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ ڈیٹ ہے، ڈسکاؤنٹ اینڈ ڈیٹ ہے، ٹھیک ہو گیا، یہاں یہ چیزیں تو آپ نے وہ ڈیٹ ٹائم دے دینا ہے، جو بھی اینڈ ٹائم دینا ہے، سٹارٹ ٹائم دینا ہے، ETC آپ اس کو دینے کے بعد جناب نیکسٹ جب موو کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن آئے گی جو سیکنڈ سٹیپ ہے، جیسے اوپر ہمارے پاس تھا، یہ ایک منٹ، یہ فرسٹ سٹیپ تھا، یہاں پر آپ نے ٹائم دینا تھا، ٹھیک ہے، سیو اینڈ ایڈ پروڈکٹ کرنی تھی، وہ اپنا نیم دے کر اپنی ڈسکاؤنٹ کا نیم دیا، اس کے بعد سیو اینڈ ایڈ پروڈکٹ کی، نیکسٹ آپ کے پاس یہ انٹرفیس شو ہوگا، اور اس میں آپ نے کیا پرفارم کرنا ہے، آپ نے چوز فائل کرنی ہے، جو فائل آپ نے بنا رکھی ہوگی، اور ایک جو اس کا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے PED کا پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کا، جس طرح ہم ویریشن کی لسٹنگ کرتے تھے اسی طرح آپ ڈفرینٹ ویریشن پر ڈفرینٹ ٹائپ کی اگر ڈسکاؤنٹس پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں، اور اس میں آپ 100 ویریشنز پر چلا سکتے ہیں، مین کہ آپ نے ایک ٹیمپلیٹ میں 100 SKUs یعنی 100 آئٹمز آپ پروڈکٹس یا ویریشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اتنی بڑی آفر اس نے کیوں دی ہے اور وہ ابھی آپ سے پوچھیں گے۔ آپ نے چوز فائل کیا، ٹھیک ہے، یہاں پر، اور چوز فائل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ سلیکٹ کیا اس کو، اور اس کے بعد یہ اس کا آپ کی جو فائل ہے جتنی بھی آپ نے پہلے بنا رکھی ہوگی آلریڈی کہ اس میں ڈسکاؤنٹ کتنا دینا ہے، اس کا SKU کون سا ہے، یہاں آپ SKU دیں گے، یہ اس کا اسپیسیمن ہے آپ کے ٹیمپلیٹ کا، یہ اس کے کالمز ہیں، SKU دینا ہے، اور یہ پرائم ٹیمپلیٹ فار پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ ہے، SKU دیا، ڈسکاؤنٹ ٹائپ ہے، منی آف ہے، پرسنٹیج آف ہے، پرائم ڈسکاؤنٹ دینا ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے یا کتنا منی آف ہے، تو کتنے ڈالرز یا کتنے روپیز یا کتنے پاؤنڈ آف ہے، اور اس پر آپ وہ کریں گے کہ لویسٹ پاسبل پرائس، مطلب آپ کی یہ جو ڈسکاؤنٹ ہوگا وہ نکال کے مطلب جتنی پرائس اس کی بن رہی ہوگی لویسٹ پاسبل پرائس وہ آپ یہاں انٹر کریں گے، ایکشن اس کا سامنے آئے گا ہر اس کے، یہاں ایکشن کا بٹن ہوتا ہے، یہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بٹن میں یہ 3 آپشن ہوتی ہیں آپ کے پاس کہ ایکشن ٹائپ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ جی تو نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ ٹیمپلیٹ فار پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ، اور یہاں آپ کو دکھایا گیا ہے یہ چیز کہ 100، یہاں اس کا جو نمبر ہے 100 آ رہا ہے کہ ٹیمپلیٹ ہیز 100 SKU لمٹس، یہاں اس کی جو لمٹ ہے آپ 100 SKUs دے سکتے ہیں، 100 ویریشن ایڈ کر سکتے ہیں،
اور چلو اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ بلکہ ابھی کر لیں. جی یہ بتائیں کہ یہ 100 جو ہے ہم ایس کے یو کیوں دے سکتے ہیں ایک ہی ٹیمپلیٹ میں، اور اتنے زیادہ اس نے کیوں ڈالے ہوں گے؟ یہ جنرل کا سوال ہے، ویسے اس کا حصہ نہیں ہے. کہ اکٹھے 100 اس نے کیوں دے دیے، کہ اکٹھے 100 ایس کے یوز یا 100 ویریشنز پر آپ پی ای ڈی جو ہے چلا سکتے ہیں، پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں، یہ آپشن کیوں دی ہے؟ چلو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی پرائم ممبرز کے لیے ہوتی ہے، یہ جو پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے. جی یہ اس لیے ہوتی ہے، چلو آپ خاموش ہیں تو میں بتا دیتا ہوں. ویسے جنرل کا سوال ہے، میں نے کہا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ وہ کہتا ہے، امیزون کہتا ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ آپ وہ کریں، پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ لگائیں. کیوں لگائیں؟ وہ اپنے پرائم ممبرز کو یہ شو کرواتا ہے کہ دیکھیں جناب، آپ کے لیے میں نے یہ کیا، آپ کے لیے میں نے اتنا بڑا ٹیمپلیٹ بنایا یا اتنی وہ لگوائی ہیں پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ لگوائی ہیں، کیونکہ ان کو وہ کیوں نفع پہنچانا چاہتا ہے، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مطلب وہ پروڈکٹس جو ہے ایڈ کروانے کے لیے اس نے 100 ایس کے یوز یا پروڈکٹس کی وہ تیار کر دیا اپنا ٹیمپلیٹ. اس لیے تیار کیا کیونکہ وہ اپنے پرائم ممبر سے سبسکرپشن فی حاصل کر رہا ہوتا ہے، سبسکرپشن چارجز لے رہا ہوتا ہے، تو پھر ان کو وہ احسان تو جتلاتا ہے نا کہ جناب دیکھیں آپ لوگوں نے جو چارجز پے کیے تھے، اب آپ کو یہ چیز اتنے میں مل رہی ہے. فرض کریں ایک پروڈکٹ ہے آپ کی $20 کی ہے، تو آپ کو $16 میں مل رہی ہے. وہ $4 آپ کو ایک پروڈکٹ پہ آف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے وہ جو $30 یا $35 پے کیا تھا نا پرائم ممبرشپ کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ کو یہ مل رہا ہے، یہ جو پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے جو اس پروڈکٹ پر مل رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہی مل رہا ہے. تبھی وہ زیادہ سے زیادہ کہتا ہے کہ پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ لگے، تاکہ میرا بائر یا جو میرا ممبر، بائر تو کافی سارے ہیں، خیر ممبر اس میں سے اس کے کچھ ہوتے ہیں جو پرائم ممبر ہوتے ہیں، تاکہ میرا پرائم ممبر خوش ہو اور پرائم ممبر کی تعداد بڑھے، اور پرائم ممبر کی تعداد جتنی بڑھے گی اس کا ریونیو بھی اتنا ہی بڑھے گا، کیونکہ وہ پرائم ممبر سے فی چارج کرتا ہے. اچھا جناب، اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا، ہم نے جب چوز فائل کرنا ہے وہاں جا کر یہ آپشن ہے، سیکنڈ سٹیپ جو ہم نے کرنا ہے، پرفارم کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے. چوز فائل کریں گے تو اس طرح اوپن ہوگی ڈراپ ڈاؤن مینیو، اس میں سے جہاں ہماری فائل پڑی ہوگی، جیسے ہم لیپ ٹاپ میں سے کوئی بھی فائل اپلوڈ کرتے ہیں یا چوز کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا نکالتے ہیں، آپ بہتر ہی جانتے ہیں. اس فائل کو جو ہمارا ٹیمپلیٹ بنا پڑا ہوگا، ہم اپنے اس ٹیمپلیٹ کو یا اس فائل کو جا کر کے چوز کریں گے، سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں آ کر اوپن کریں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا، یعنی اپلوڈ ہو جائے گا آپ کا پروفائل. تو وہ کہے گا جناب ہیئر از یور پروڈکٹ، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ویلیڈیٹ پروڈکٹس، دیکھ لیں اپنی جو ہماری فائل ہے وہ کیا یہی فائل ہے یا یہی پروڈکٹس ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ پیج آ رہا ہے 9 نمبر کا، وہ کچھ اس طرح آ رہا ہے کہ جب ہم اس کو ریویو کرتے ہیں، پروڈکٹ ڈسکاؤنٹ سلیکشنز جو ہم نے کر رکھی ہے اس کو ریویو کریں گے پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ لگاتے وقت، تو اس طرح کا ریویو آئے گا ہمارے پاس کہ اس میں جناب ایس کے یو ہوگا، ایس این نمبر ہوگا اس کا، جو ہماری پروڈکٹس ہوں گی جتنی بھی ہم نے ادھر ٹیمپلیٹ میں دے رکھی ہوں گی. تو اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا ڈسکاؤنٹ ٹائپ آئے گی کہ منی آف ہے، اماؤنٹ آف ہے، یا ہمارا وہ ہے پرسنٹیج آف ہے. اس کے بعد پرائم ڈسکاؤنٹ کتنے ہے، فرض کریں ہم بات کر رہے تھے کہ $20 کی ہماری پروڈکٹ ہے، اس میں سے $4 ہم نے اس کو منی آف کیا، یا پرسنٹیج آف اگر ہم 20 پر رکھیں گے تو وہ $4 اس کو آف ہو جائے گا. اگر منی آف کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم اس کو پرائم ڈسکاؤنٹ کو یہاں پر ادھر پیچھے اماؤنٹ آف جیسے لکھا ہوا ہے، یہاں اماؤنٹ آف ہم لکھیں گے، اماؤنٹ آف لکھ دیا، آگے پرائم ڈسکاؤنٹ میں ہم $4 اس کو کر دیں گے، اور منیمم جو پاسبل پرائس بنے گی وہ ہمارے پاس وہ $16 بنے گی. $20 پرائس تھی، $4 ڈسکاؤنٹ لگا دیا پرائم ڈسکاؤنٹ، اور منیمم پرائس جو بنے گی اس کی وہ $16 بن گیا. اسٹیٹس ہمارے پاس اس کا نیچے ریڈی ٹو سبمٹ ہے، یہاں ابھی
کیونکہ ہم ابھی یہاں اس کو ریویو کر رہے ہیں. یہ اس کا سٹیٹس آ رہا ہے ریڈی ٹو سبمٹ کہ یہ سبمٹ ہونے کے لیے ریڈی ہے. تو اس کو جناب آپ کریں گے سبمٹ ڈسکاؤنٹ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گی آپ کی ڈسکاؤنٹ سبمٹ. اور جو آپ ڈسکاؤنٹ پرائم ایکسکلوزیو ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں تو وہ آگے آپ کے پاس اس میں امیزون پیج پر یا پروڈکٹ ڈیٹیل پیج پر کچھ اس طرح سے پرائم کورڈ ساتھ میں لکھا ہوا ضرور آتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرائم ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے اس پر. اور یہ جو تھا ہمارے پاس پیچھے ٹیمپلیٹ کا ویو ہم دیکھ رہے تھے, اس میں یہ تھا کہ آپ نے منی آف پرسنٹیج آف لگا دیا, یہاں ڈسکاؤنٹ 20% آف لکھ دی کیونکہ پیچھے پرسنٹیج آف ہے, تو یہاں ہم نے 20% آف کیا تو یہ دا پرائس از آفٹر 20% آف یہاں یہ لگے گی. جیسے ہم نے بات کر رہے تھے پیچھے $20 ہماری پروڈکٹ کی پرائس تھی, تو ہم نے اگر یہ آپشن چوز کی, پیچھے منی آف کو ہم دیکھ چکے ہیں, اس کے بعد یہاں پرسنٹیج آف ہے, پرسنٹیج آف لگا دیا آپ نے, اس کے بعد 20% آف لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی 20% آف نکالنے پر آپ کے $4 لیس ہو جائیں گے اور یہاں جو پرائس آئے گی $16 آ جائے گی آپ کی 20% لیس کرنے پر, جبکہ آپ کی ریئل پرائس اس کی $20 ہوگی. ٹھیک ہو گیا جناب, یہ چیز ہمیں کلیئر ہو گئی یہاں تک. اور اس کے بعد ایک ہوتی ہے پروموشنز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب ناصر شکیل صاحب. جی جناب. اچھا سر, اس کے اندر ایک چیز مجھے پوچھنی تھی, اگر ہم کچھ کوانٹٹی پہ ڈسکاؤنٹ بڑھاتے ہیں, فار ایگزامپل 1 پیس پہ جو ڈسکاؤنٹ ہم نے پرسنٹیج لگا دی یا کوئی جی بھی اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر دی, 3 پیس پہ اگر ہم زیادہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو اس کا بھی کوئی آپشن ہے اس میں؟ آپ کی سمجھ نہیں آئی, آپ ڈسکاؤنٹ ایک پیس پر دینا چاہ رہے ہیں, آپ پیس کی بات کر رہے ہیں یا ویریشن کی بات کر رہے ہیں؟ ویریشن پہ ہی آپ کر لیں. جی جی ویریشن کوانٹٹی پہ میں کہہ رہا ہوں 1 پیس, اس کی ویریشن میں کوئی بھی ایک یونٹ پہ ہم ڈسکاؤنٹ لگا دیتے ہیں, لیکن اگر ڈیفینیٹلی ہم زیادہ کوانٹٹی لینے پہ زیادہ ڈسکاؤنٹ دینا چاہیں تو اس میں ڈبل آپشن ہے یا سنگل ہی ہوتا ہے بس؟ نہیں, اس میں ابھی سنگل ہی ہے یہاں پر جو سامنے آ رہی ہے, ڈبل نہیں ہے. وہ آپ پر ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے آپ نے اگر 20% آف کیا, آپ اس کو 30% کر دیں. نہیں, فار ایگزامپل اگر ہم نے میں یہ اس سمجھ کو گیا ہوں آپ کی جی بات, اچھا اچھا آپ کی اچھا بات سمجھ گیا ہوں, لیکن وہ چیز نہیں ہے اس میں. نہیں ہے. ٹھیک اس میں ٹھیک نہیں ہے سر. وہ چیز, اس میں نہیں ہے. تو اس کو آگے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ چیز نہیں ہے. آپ ویسے اگر زیادہ, اچھا بات وہی ہے اس کی, کیا وہ یہاں یہ سین ہوتا ہے نا ہمارے پاس کہ 2 کے ساتھ 1 فری یا جی 5 جی کے ساتھ, تو وہ اس میں آپشن یہ ہے کہ آپ اوور آل لیس کریں گے اس کو, مطلب ڈسکاؤنٹ بڑھا دیں گے تو پھر بھی آپ کی سیل, آپ سیل بڑھانا چاہتے ہیں نا, آپ نکاسی جی کرنا مین چیز چاہتے وہی. ہیں, جی مین چیز وہ ہے, تو آپ کا مقصد حل ہو جائے گا. آپ وہ $20 آپ اپنا 20% پہلے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, آپ اس کو 30 پہ لے آئیں تو آپ کی ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے سر. جی یہاں ہو گیا. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہیں پروموشنز ہیں. پروموشنز جو ہے ایڈورٹائزنگ میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ Amazon promotion sellers can offer their products at a low cost to incentives their audience to tell the friends and family about the products. It helps them reach new leads that result in conversion. وہ کہتا ہے کہ اس میں پروموشن جب لگاتے ہیں, Amazon پروموشن جو ہے ایک ایسی آپشن ہے کہ وہ سیلر یوز کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسینٹیوز دیتا ہے اپنے بائر کو اور ان کے فرینڈز اینڈ فیملی یا آئیڈینس جتنی بھی ہے یا جتنے بھی لوگ وزٹ کرتے ہیں ان کو, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پروموشن کو یوز کریں اور اس میں اس کی سیل بڑھے. دیٹ ریزلٹ ان کنورژن, تاکہ ایز اے ریزلٹ اس کی سیل بڑھے, اس کو زیادہ سے زیادہ کنورژن ملے. اس کے بعد ہے کہ پروموشن انکریج پیپل ٹو بائی یور پروڈکٹ. اچھا, اس میں مطلب آپ کے بائر میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے, دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپ کی جو پروموشن لگی ہوتی ہے اس وجہ سے آپ جو آفر دیتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی چیز کو, آپ کی پروڈکٹ کو وہ بائی کرتا ہے اور خریدتا ہے. اور اٹس
also a great way to increase brand awareness and get your brand in front of more interested leads. اچھا اس میں آپ کا جناب جو برانڈ ہوتا ہے اس کی اویئرنیس بڑھتی ہے، مطلب مارکیٹنگ ہوتی ہے. سادہ سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے ہر جمعہ نماز کے بعد جناب ایک مسجد میں لگاتار وہ کر رہا ہوتا ہے کہ جناب اس نے 3 دیگیں چڑھانی ہوتی ہیں یا 2 دیگیں چڑھاتا ہے. تو جناب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ کام کر رہا ہے تو ایک تو اس مسجد میں رش بہت زیادہ ہوگا جمعہ نماز پر، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہوگی کہ وہ بندہ مارکیٹ ہو جائے گا، مشہور ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. تو وہی یہاں یہ بات وہ سادہ الفاظ میں اگر دیگوں والی بات کی جائے کہ وہ پروموشن کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسینٹیوز دیتا ہے اپنے بائرز کو، اور جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوتا ہے، اس کا برانڈ مشہور ہوتا ہے، اس کی سیل بڑھتی ہے اور اس کی رینکنگ بڑھتی ہے، اور اوور آل اس کی جو ہوتی ہے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور زیادہ نفع کماتا ہے ود دی پیسج آف ٹائم. اچھا یہاں پر پروموشن میں ہم نے کیسے جانا ہے؟ ایڈورٹائزنگ میں ہم گئے، ایڈورٹائزنگ کے ٹیب میں ڈراپ ڈاؤن مینیو میں پروموشن آ گیا، ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس پروموشن پڑا ہے. پروموشن پر ہم نے کلک کیا تو ہمارے پاس نیکسٹ کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے، یہ شو ہوتا ہے، اور اس میں ہم کریٹ اے نیو پروڈکٹ سلیکشن یہ لکھی ہوئی ہے آپشن، یہ کرتے ہیں کلک، اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس اس طرح پروڈکٹ سلیکشن ٹائپ کی وہ بات کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تھرو آپ کے ایس این اور ایس کے یو، جو چیزیں ہمارے پاس آلریڈی چل رہی ہیں. تو یہاں ہم اپنی وہ کرتے ہیں پروڈکٹ سلیکشن ٹائپ جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں. ہم نے ایس این دے دیا فرض کریں، اس کے بعد اس نے ایس این ہم نے سلیکٹ کر دیا، اور ایس این سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنے ایس این دیے جتنے بھی ہمارے پاس ایس این تھے، اور ایس این دینے کے بعد یہاں ہمارے ایس این آ گئے جناب. یہاں سے ہم نے ایس این دیے اس لیفٹ سائڈ پر، ان کو کیا سبمٹ، جو ہی سبمٹ کریں گے وہ رائٹ سائڈ پر چلے جائیں گے ایس این. اور یہاں یہ اوپر ہے پروڈکٹ سلیکشن ٹائپ لکھا ہوا ہے جو ہم نے پیچھے سلیکٹ کی تھی پچھلے پیج پر، وہ تھی ہمارے پاس ایس این لسٹ لکھا ہوا ہے. ہم نے ایس کے یو لسٹ نہیں ایس این لسٹ سلیکٹ کی تھی، تو ایس این لسٹ ہمارے پاس ایکٹیو ہو گئی. اور نیکسٹ جو ہمارے پاس انٹرفیس آیا اس میں ہم نے یہاں ایس این دیے اور ایس این کو سبمٹ کیا، تو ہمارے ایس این ادھر آ گئے رائٹ سائڈ پر. یہ 3 ایس اینز ہم نے دیے ہوئے ہیں جناب یہاں پر. اچھا ایس این دینے کے بعد جناب ہمارے ایس این رائٹ سائڈ پر آ گئے، اور ان کو ہم نے جب کیا سبمٹ، اور اس کے بعد سبمٹ کرنے کے بعد اس طرح ایڈ ہو جائیں گے. ہماری آلریڈی پروموشنز بھی چل رہی ہیں، مطلب یہ جو آلریڈی چل رہی ہوں گی وہ نیچے چلی جائیں گی، جو ریسنٹ پروموشنز ہوں گی وہ ہماری اوپر شو ہوں گی. اور کیسے شو ہوں گی جناب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کون سی. اچھا یہ کہتا ہے کہ نیو 3 لسٹنگ وچ وی ایڈیڈ ان پروموشن ریسنٹلی، تو وہ یہ ہیں اوپر والی 3 لسٹنگ جو ہیں وہ ابھی یہاں شو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جناب آپ کے پاس اس کا ٹائم وغیرہ آ رہا ہے، اور یہ جیسے کریشن ڈیٹ آ رہی ہے، کریشن ڈیٹ ہے، اور باقی یہ ساری چیزیں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے آپ کی پروڈکٹ کی. تو یہاں تک تھی جناب آپ کی پروموشن اور انٹرنل ایڈورٹائزمنٹ. جیسا کہ ہمارے پاس یہاں ایڈورٹائزنگ میں یہ لاسٹ آپشن تھی پروموشن کی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اب تک. اور جی سنائیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے ساری پی پی سی سنی ہے، دیکھی ہے، پڑھی ہے، کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سارا ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. باقی بس وہ جو میں نے بات کی تھی جب ہم تھے لسٹنگ پر کہ یہ گیم اوور آل تب سمجھ آئے گی جب ہم یہ پڑھ لیں گے، پی پی سی پڑھ لیں گے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کی ورڈ کیا ہے، کی ورڈ کی امپورٹنس کیا ہے. اور ڈیٹ ٹائم مطلب ایک کوئی ایونٹ ہے جیسے آپ کا کرسمس وغیرہ ہے تو اس میں آپ اس کو دیکھتے ہیں، ٹائم رینج کو تھوڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہوتی ہے اس میں پی پی سی میں آپ کی کی ورڈز کی گیم ہوتی ہے آل اوور. تو آپ
کی ورڈ کی ریسرچ، کی ورڈ کا سرچ والیوم، اچھے سرچ والیوم والے کی ورڈ، اور ان کی اپنی مارکیٹ کے ساتھ ریلیونسی کیسے چیک کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. وہ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس اچھی کی ورڈ کی لسٹ ان بگننگ ان یور لسٹنگ آپ ایڈ کریں گے، دین آپ ان پر ایڈ چلا پائیں گے، اپنا پی پی سی میں ان کو ایڈ کر پائیں گے، ان ورڈز کو، ان اچھے ورڈز کو. اور جب وہ ورڈز یہاں ہوں گے تب آپ کی پی پی سی چلے گی. اور جو بیڈنگ اسٹریٹجیز ہیں، ایک بندے نے پوچھا کہ بیڈنگ، میں نے وہ کہا نا کہ 5 to 10% آپ نے جو بیڈنگ اس کی سجیسٹڈ بیڈ وہ جو دیتا ہے، آپ مطلب جب اسٹارٹ میں اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس سے 5 to 10% ہائی رکھنی ہوتی ہے اپنی بیڈنگ اسٹریٹجی، بیڈنگ اسٹریٹجی میں بیڈنگ ریٹ اپنا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے بندے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ امیزون سجیسٹڈ ہے، اسی کو ہی کلک کر دو، کیونکہ وہ امیزون سجیسٹ کر رہا ہے جناب. فرض کریں وہ کر رہا ہے $1 کر رہا ہے فار ایگزامپل، یا $0.75 کر رہا ہے. $0.75 اگر وہ کر رہا ہے، یعنی کہ $0.25، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے $1 پہ لے جانا ہے. جب آپ 10 سے 15% یا $0.9 آپ کر دیتے ہیں، آپ بڑھاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک بندے نے کہہ دیا، اپنا ایک بندہ کہتا ہے کہ یار سارے کہتے ہیں کہ امیزون سجیسٹڈ ہے، موسٹلی لوگوں نے امیزون سجیسٹڈ ریٹ لگا دیا، تو وہ ایک مارکیٹ میں رش مچ جائے گا اور بہت زیادہ ہوں گے، اور آپ کی جو لسٹنگ ہوگی وہ سامنے آتے آتے ٹائم لے گی اور اتنی ایزی نہیں آئے گی. جب آپ کی بڈ اس سجیسٹڈ سے ہائر دین سجیسٹڈ بڈ ہوگی تو دین وہ ایزیلی آ جائے گی، کیونکہ آپ کی بڈ اس سے ہائی ہوگی. اس لیے 5 to 10% جو سجیسٹڈ بڈ ہوتی ہے اس سے آپ ہائی رکھتے ہیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے ہائی رکھنے کا. اور اس کے بعد جناب کوئی اور بات ہے تو آپ پوچھ لیں. کہ ایک بندے نے کویشچن پوچھا تھا مجھ سے کہ یہ کیوں رکھتے ہیں جناب، آپ نے یہ بات کیوں کی ہے ہائی رکھنے کی. سر ویسے جی تو جب کوئی، پریکٹس کریں گے جب بھی زیادہ اور کلیئر ہوگا. ویسے تو آلموسٹ سب کلیئر ہے الحمدللہ. جی انشاءاللہ. تو باقی اللہ خیر کرے گا، دیکھیں. السلام علیکم فاروق صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب عدیل بھائی. ہم تو کچھ غائب ہوئے لیکن آپ کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں. لگتا ہے آپ کوئی نہیں بس پھنسے ہوئے ہیں کوئی جاب میں یا پروفیشنلی کسی اس میں. جی 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 بس تھوڑی مصروفیات تھیں بس. چلو اللہ خیر کرے. بس ماشاء مصروفیات اللہ آپ نے پی پی سی کا الحمدللہ یہ کیا آپ نے، بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ سے دیکھ کے. دو تین چیزیں اس پہ میں ایڈ کرتا چلوں. ضرور اچھا ضرور کریں جناب. یہ ہے کہ پروموشن اور ڈسکاؤنٹ ہم لوگ کب لگاتے ہیں، بڑا کوسچن ہے. ہم آتے ہی ساتھ لگا دیں یا پھر جو ہے کب ہم لگائیں. تو اس کا کیونکہ اس کا پی پی سی میں سب سے بڑا جو افیکٹ کرتا ہے گا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لسٹنگ یونیک ہونی چاہیے دوسرے ہمارے کمپٹیٹر سے. ہماری لسٹنگ اچھی ہونی چاہیے ہمارے کمپٹیٹر سے، کیونکہ ہم نے اس کو کمپیٹ کر کے اپنے کمپٹیٹر کو کمپیٹ کر کے آگے آنا ہوتا ہے. اب اگر ہماری سیم ہوگی تو امیزون کنفیوز رہے گا کہ بھائی کس کو میں آگے لے کے آؤں اور کس کو میں پیچھے کروں، کس کو میں فرسٹ پیج پہ لے تو اصل گیم ہے. جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی جناب، اب بتائیں. اچھا اب آواز کلیئر ہے؟ اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے، پہلے کٹ گئی تھی جب میں نے بولنا سٹارٹ کیا. اچھا میں یہی بات کر رہا تھا کہ جیسے ابھی پروموشنز کی اور ڈسکاؤنٹس کی بات ہو رہی تھی، تو پروموشنز اینڈ ڈسکاؤنٹ ہم لوگ اس وقت لگاتے ہیں. پہلے ہم لوگ اپنے کمپٹیٹر کو انالائز کرتے ہیں کہ اس کی پرائس کتنی ہے گی اور وہ کتنے کی سیل کر رہا ہے گا، اور وہ کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، وہ کون سی پروموشنز کر رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگ جب ہم نے لانچ کری ہے، ہم نئے مارکیٹ میں آئے ہیں،
اب हमने किसी को तो compete करके ऊपर जाना है ना, किसी को नीचे गिरा के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब हम ऊपर जाने के लिए हम लोग, हमारे पास ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तो हम हाई बिड कर दें सबसे पहले, दूसरी स्ट्रेटेजी हम डिस्काउंट लगा दें, तीसरी स्ट्रेटेजी हम लोग प्रमोशंस लगा देते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम अप्लाई करने के बाद जो है वो हम आगे जाते हैं। फारूक साहब ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। और मोटी बात बता दूं, 2-3 बातें जो मोटी मोटी हैं। वो पहली मोटी बात तो ये है कि आपकी जो पीपीसी होती है, कीवर्ड्स अच्छे होंगे लिस्टिंग में, तब यहाँ आके आपको फ़ायदा है। जैसा कि आप एक फसल के लिए किसान को पता है, वो साल पहले से जनाब बीज मांग रहा होता है, अभी वो बीज तैयार नहीं होता, अपने वो दूसरे किसान भाई से बीज मांगता है कि यार इस मरतबा ना ये जो फसल है आपकी 2 बोरी बीज मुझे देनी है आपने। आप बीज अच्छा डालेंगे, कीवर्ड अच्छा, लिस्टिंग में आपकी जो है ना सीडिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो देन यहाँ आके आपको फ़ायदा होगा। क्यों? कि आप तभी उन कीवर्ड्स पर चला सकेंगे। दूसरी सबसे जो बड़ी बात होती है, वो अभी बैच 3 में बात चल रही थी, मेन चीज़ आपके पास प्राइस होती है। आप प्राइस डाउन करके ऊपर जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एक बंदा आपकी भी प्रोडक्ट सेम है, पहले सेलर बैठा है, उसकी सेम प्रोडक्ट है, दोनों की आपकी, उसकी $20 प्राइस है, आपकी $20 है, उसके पास 800,000 रिव्यूज़ हैं। जो बंदा आएगा भाई वो कहेगा, बायर आएगा, ये नया बंदा है, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेगा कि $20 है, ये भी वो भी $20 है, तो वो उसको खरीदेगा क्योंकि रिव्यूज़ अच्छे होंगे उसके, वो ऑलरेडी पुराना बंदा बैठा है। तो वो कहेगा यार ये नया सेलर है, क्या पता कैसी हो इसकी प्रोडक्ट। तो इसमें वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ तब आएगा जब उसको लगेगा कि जनाब ये तो $17 में आ रही है ये चीज़, तो ठीक है जनाब, $3 का फ़ायदा है, तो बचत हो रही है, वो तब आएगा। तो ये आपकी कीवर्ड और फिर प्राइसिंग जो होती है, आप वो डेफिनेटली आप एनालिसिस करेंगे और प्राइस रेंज अच्छी रखेंगे। और वहाँ भी वही बात है, यानी कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है कि जो मैंने कहा था कि सजेस्टेड बिड से आप 5 to 10% हाई रखते हैं, पैसा लगाने वाली बात है ना। यहाँ भी आप प्राइस अपनी थोड़ी सी कम रखेंगे, तब आपको अच्छा उसमें जो है ना कन्वर्जन मिलेगी। और जब बिड लगाएंगे तो उसमें भी आपने थोड़ा सा उसको करना है। लेकिन जो ब्रॉड मैच टाइप होती है, उसमें स्टार्ट में आप 2-3 दिन रख लें देख के उसको, बिडिंग स्ट्रेटजी को, अपना बिडिंग रेट को हाई रख के, लेकिन उसमें लो ही रखा जाता है क्योंकि इररेलीवेंसी बहुत ज़्यादा होती है उस मैच टाइप में। ब्रॉडली आप पे काम कर रहा होता है। जैसे आपके पास जनाब है मोबाइल होल्डर है या मोबाइल स्टैंड है, और किसी ने कीवर्ड स्टैंड किया, किसी ने कोई फ़ैन स्टैंड किया, स्टैंड का वर्ड किसी भी सर्च क्वेरी में आया तो वो हमारा स्टैंड भी जनाब उसमें सर्च होगा, और उस पर क्लिक्स पड़े ना पड़े वो बात की बात है। डेफिनेटली अगर सर्च होगा तो क्लिक्स भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। कोई बंदा देखते देखते आया वो लैपटॉप स्टैंड सर्च करने है, लेकिन उसको हमारा मोबाइल स्टैंड नज़र आया, अच्छा लगा, और उसने कहा चलो यार इसको भी देखते हैं, उसने क्लिक किया, डिटेल पेज ओपन किया, हमें क्लिक पड़ गया। तो ये चीज़ होती है, तो उसमें क्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसमें ब्रॉड मैच टाइप में इररेलीवेंसी ज़्यादा होती है, तो आप उसको अपनी बिडिंग को कम रखते हैं। जी हदील साहब कुछ और ऐड करना चाहें तो। अच्छा फारूक साहब, अभी मुझसे एक क्लाइंट ने मुझसे जी क्वेश्चन पूछा था कि जी आप मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि अब जो कीवर्ड्स हमें सेल्स नहीं दे रहे होते कि वो फिर हम उन कीवर्ड्स को जो है वो नेगेटिव उसमें डाल देते हैं कि फिर हम उसको अपनी लिस्टिंग से हटा देते हैं, क्योंकि हम फालतू में जी उसके ऊपर हम जो है पैसे खर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पे पर क्लिक कर रहे हैं, एक क्लिक पे हमें पैसा हमारा जा रहा होता है, हम खर्च कर रहे होते हैं एक क्लिक पर। तो मिनिमम क्लाइंट का क्वेश्चन ये था कि मिनिमम जी कितने क्लिक्स हमारे पास आ जानी चाहिए तो फिर हम उसको नेगेटिव में डाल दें। इसका कोई आंसर है? अच्छा, इसका कोई प्रॉपर आंसर तो नहीं है, बस यही देखते हैं आप, मिनिमम की कोई रेंज रेट नहीं है, लेकिन आप उसको देखते हैं कि किस पर, मतलब वो जो नेगेटिव आपने कीवर्ड करना है उस पर, क्लिक्स पर नहीं देखा जाता, आप उसको कन्वर्जन पर देखते हैं, ठीक है। जी अगर जी उसने कोई कन्वर्जन नहीं दी और एटलीस्ट आपको, आप कह लें कि 20 तक, 10 से 20 आपको लग रहा है, 15 से 20 तक आपको क्लिक्स पड़ गए हैं, तो आप उसको नेगेटिव में डाल सकते हैं। वहाँ पे 20 तक, कोई सेल नहीं आ रही, बस उसको जी क्लिक ही जी, पड़े जा रही है। 20 तक हाँ। आप नए नए हैं तो आप उसको बर्दाश्त करें, और उसके बाद आप उसको निकाल दें। सही, ठीक है। मैंने तकरीबन 50 का कहा था,
ठीक है, हाँ वैसे हम और देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, वो इस सूरत में होता है, अब देखें वो 50 में उस सूरत तक आप बर्दाश्त करते हैं जब बाकी कीवर्ड्स आपको ना दे रहे हो। जब बाकी कीवर्ड्स भी नहीं दे रहे, आपकी कन्वर्जन आप देखते हैं कि यार बिल्कुल मैं नया हूं, तो आप फिर सबको लेके चलते हैं, पूरे रेवड़ को लेके चले जाते हैं कीवर्ड्स का जो होता है आपका। आप उसको 50 तक 40 तक लेके चले जाते हैं, फिर आपको एक आइडिया होना शुरू हो जाता है। और जब एक बाकी कीवर्ड्स आपको कन्वर्जन दे रहे हैं, लेकिन एक कीवर्ड पड़ा है आपके पास, वो आपको 20 क्लिक्स पड़ चुके हैं, ठीक है, 15 से ऊपर चला गया, 20 क्लिक्स पड़ चुके हैं, आपके पास एवरेज आ रही होती है कि इतने क्लिक्स के बाद फलां पर हमें कन्वर्जन मिली etc। अगर उस पर नहीं मिली आपको कन्वर्जन 20 क्लिक्स पर और बाकियों पर आपको मिल रही है तो आप देन उसको नेगेटिव कर देंगे। और 50 पर तो आप उस वक्त जाएंगे जब आपके पास ओवरऑल किसी पर इतनी खास अभी कन्वर्जन नहीं आ रही, ठीक है, एक आधे कीवर्ड पर आई है, कोई एक दो कन्वर्जन मिली है आपको, उसकी वजह ये भी तो है ना, आप नए सेलर हैं, नई लॉन्च है आपकी, तो तब आप उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो आपका रेवड़ है या आपका ग्रुप है या कीवर्ड्स हैं वो आगे निकल चुके हैं इस रेस में, कन्वर्जन रेस में, आपकी सेल रेस में, और एक बच गया है और एक पर आपको 20 क्लिक्स पड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपको कुछ भी नहीं वसूल हो रहा, तो आप उसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके। अच्छा जी, तो ये चीज़ होती है जनाबे वाला कि आप उसको ओवरऑल तब देखते हैं जब आपके पास क्या कहते हैं कि अभी आपको कन्वर्जन नहीं मिल रही बाकियों पर भी, और डेली बजट को भी आप फिर उन पर डिवाइड करते हैं अपने उस पर कीवर्ड्स पर, और डिफरेंट मेथड्स, और अपना मतलब आप मेथड्स कह रहे हैं या अपनी मैथ कह लें, जो मैथ का बंदा होता है वो इजीली मतलब एनालिसिस कर पाता है इन चीज़ों को कि डेली बजट में से इतने 20% एक बंदा 20 क्लिक्स एक कीवर्ड लेके जा रहा है, खा रहा है, $20 आपको पड़ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही, बाकियों पर आ रही है, तो देन आप उसको निकाल दें। अगर ओवरऑल नहीं आ रही फिर आप ऊपर लेके जाते हैं 50 पर 40 पर, फिर आप एनालिसिस करते हैं वो वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। जी ठीक हो गया, फिर आज तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह इसको ना वीकेंड पे टाइम लगा के इसको क्लोज करते हैं। कुछ एक्सटर्नल की एक दो चीज़ें हैं जो हम एक्सटर्नल ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन अवाइल में कुछ चीज़ें हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम देखते हैं। और इसके बाद जनाबे वाला हम देखेंगे, कुछ सोर्सिंग को देख लेंगे, और एक लेक्चर सोर्सिंग का होगा, और इसके बाद कुछ चीज़ें हैं क्या हैं जो होगा इंशाल्लाह हम हाँ फाइवर है, फाइवर को भी देखेंगे, और ये सारी चीज़ें हम क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह उधर चलते हैं। अगर सर्टिफिकेट मुकद्दर में है या वो चीज़ वो हमारे साथ कुछ सही डील करते हैं तो हम उनके साथ बात कर लेंगे, वगरना फिर ऐसे ही अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। सूखा सूखा ही। हाँ ना भैया, क्योंकि वो अपना रेट ही साथ मांग रहे हैं, तो मैंने उनके साथ बात की है कि सर ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर जी, ये तो 50-60,000 का जो कोर्स है, ये तो एटलीस्ट 10% इसका सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और हमारी 4 इदारों के साथ अफिलिएशन है, टेवटा के साथ है, कनाडा का एक इदारा है, एक ऑक्सफोर्ड का एक इदारा है जनाब, और फिर हमारा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद का है, तो ये है वो है। मैंने कहा ठीक है जनाब, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो देखेंगे। खैर बंदा मैं तलाश कर रहा हूँ उनका, इंशाल्लाह कोई ना कोई बंदा उनके ऊपर डालेंगे और निकल आएगा हल, क्योंकि हर मसले का हल होता है और निकालना हल होता है, हर बंदे का तोड़ भी होता है। बिल्कुल ऐसे है जनाब, तो इंशाल्लाह उनका कोई तोड़ निकालेंगे और फिर चलेंगे। अल्लाह बेहतर करेगा। जी तो ठीक है जनाब, ठीक है सर, बहुत बहुत कल शुक्रिया। तक के लिए इतना ही, और अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट कल देखेंगे। फिर सेम टाइम पे ही क्लास होगी? जी इंशाल्लाह इसी टाइम ही क्लास को रखेंगे, और क्योंकि ज़रा जल्दी हो जाता है, आप भी ईजी हो जाते हैं और मैं भी ईजी हो जाता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह।